السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نعمان خان اور میں حاضر ہوں نعمان کی ڈائری میں۔ نعمان کی ڈائری میرا ایک ویلاگ ہے جس کو میں آج سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ کر رہا ہوں اس کی، اور نعمان کی ڈائری نام کیوں رکھا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس ڈائری میں کیا کیا کچھ ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان شارٹ سمری میں آپ کو بتاتا ہوں، انٹروڈکشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نعمان کی ڈائری میں رکھی کیوں اور اس کا مقصد کیا ہے۔ نعمان کی ڈائری کا مقصد یہ ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، میں ایک لفظ بولتا ہوں، یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ میں یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں۔ ہر انسان کی زندگی میں خوشیاں بھی ہوتی ہیں، غم بھی ہوتے ہیں، دکھ بھی ہوتے ہیں، سکھ بھی ہوتے ہیں۔ خوشی کے بہترین لمحات بھی ہوتے ہیں، دکھ بھرے ایسے غمگین لمحات بھی ہوتے ہیں جس کو بعد میں اگر وہ یاد کرتا ہے تو بالکل ایسے مرجھایا ہوا رہتا ہے۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، کچھ لوگ آپ کے بہت پیارے آپ سے بچھڑ جاتے ہیں۔ یہ دکھ کی لمحات جو ہوتے ہیں کہ انسان کبھی بھول نہیں سکتا۔ نعمان کی ڈائری بھی ایک ایسی ہی ڈائری ہے، یعنی میری ڈائری بھی ایک ایسی ہی ڈائری ہے جس کا نام میں نے اس لیے نعمان کی ڈائری رکھا ہے۔ لیکن اس کا ایک مقصد ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے اوپر جو خوشی کے لمحے آئے الحمدللہ، اور میرے اوپر جو دکھ کے لمحات آئے اس میں بھی اللہ کی رضا ہے۔ اس پہ اللہ کی رضا پہ میں راضی ہوں۔ ان خوشی کے لمحات پہ بھی اللہ کے شکر ادا کرتا ہوں، ان دکھ کے لمحات میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی رحمتیں سے نوازا ہوا ہے، اس کی بہت سی رحمتیں ہیں میرے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کی بہت سی دی ہوئی نعمتیں ہیں، کس نعمت کا ہم شکر ادا کریں، کس نعمت کا ہم سوچتے ہوئے سجدے میں گر جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں میں۔ لیکن جو دکھ کے لمحات ہوتے ہیں وہ آپ کو دیر تک یاد رہتے ہیں، اور وہ آپ کبھی زندگی بھر جب تک آپ کی سانسیں ہوتی ہیں وہ آپ اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے۔ یہ لمحات جو ہیں یہ میرے ساتھ بھی ہوئے ہیں۔ تو میں آج بسم اللہ کرتے ہوئے آپ کو سٹارٹ بتاتا ہوں کہ میرا مقصد کیا تھا اس ڈائری کو ساتھ کرنے کا۔ کچھ تو ہمارا آبجیکٹو یہ ہے نعمان کی ڈائری میں کہ ہم لوگ جو ڈیلی روزمرہ کے لمحات ہوتے ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا میں کیپچر کرتا ہوتا ہوں، کیپچر کروں گا۔ پہلے میں اپنی ڈائری میں لکھ لیتا تھا، لیکن اب میں اپنی ڈائری میں لکھوں گا نہیں، بلکہ ایسے تھوڑی سی ایک ویڈیو بنا لیا کروں گا اور ان لمحات کو محفوظ کر لیا کروں گا جو یاد رہیں گے میرے جانے کے بعد، یا پھر ختم ہو جائیں گے لوگوں کی طرح، ہم نے بھی جانا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اس کا آبجیکٹو میں بتاتا ہوں۔ اس کا آبجیکٹو کیا ہے؟ جو دکھ کے لمحات آئے ان دکھ کے لمحات سے میں نکلا کیسے، اور ابھی کچھ دکھ کے لمحات ایسے ہیں جس سے میں گزر رہا ہوں، تو اس سے میں کیسے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کروں، اپنے آپ کو بھی، اپنی فیملی کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی، اپنی امی کو بھی، اپنے بہن بھائیوں کو بھی، جو کہ دکھ کے لمحات میں ہم سب اکٹھے ہیں، خوشی کے لمحات میں بھی ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم لوگ اکٹھے ہوں گے سب، تو کسی کے اوپر بھی، کسی کی فیملی کے ممبر کے اوپر کوئی تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، تو اس سے وہ آرام سے نکل سکتے ہیں۔ تو نکلا کیسے اس کے بارے میں بات ہوگی۔ تو میں اللہ کا نام لے کے آپ کو بتاتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے شروع کرتا ہوں میں۔ تو اس میں ایسا تھا کہ جب میری شادی ہوئی، 2002 کی بات بتا رہا ہوں میں، تو 2002 میں میری شادی ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت پیاری چاند سی بیٹی دی۔ تو اور اکثر لوگ دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا ہو، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اللہ تعالیٰ مجھے پہلی بیٹی دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری چاند سی بیٹی دی، اور اس کا نام بھی میں نے مہا رکھا۔ وہ بہت پیاری، بہت کیوٹ، اور بہت ہی ہمارے جو پہلا بچہ ہوتا ہے سب کو پیارا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہماری جو گھر میں ایک میرے امی ابو کے لیے بھی، میرے بہن بھائیوں کے لیے بھی، میری بیوی کے لیے بھی، اور میرے لیے بھی ایسے ایک چاند کا ٹکڑا محبتوں بھرا ایک اللہ کا دیا ہوا تحفہ تھا۔ اور کچھ دن گزرے، کچھ مہینے گزرے، تو ہوا یہ کہ پھر میری بیٹی کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہوئی، تو بلکہ میری امی نے آبزرو کیا کہ اس کا جو ٹانگیں ہیں، نچلا دھڑ ہے، وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہے، وہ ذرا موومنٹ اس کی سلو ہے، جیسے بچے پیڈلنگ کرتے ہیں
وہ پینڈنگ اگر کر بھی رہی تھی تو بہت ہی ایسے تھوڑی تھوڑی کرتی تھی، تو وہ بڑی ایسے پریشانی کی حالت ہوئی مجھے. تو میں ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تو ڈاکٹر نے چیک کیا تو اسی طرح انہوں نے کچھ ٹیسٹ دیے تو پھر ڈاکٹر کے پاس ہمارا آنا جانا شروع ہی ہو گیا. تو اب میری بیٹی کی میں 3 ماہ کی ہو چکی تھی وہ، تو 3 ماہ کے بعد جو ہے نا ایسا طبیعت بگڑی اس کو پھر نمونیا ہونا شروع ہو گیا. تو نمونیا بھی بگڑ جاتا تھا، پھر اس کو انجیکشن لگتے تھے، آئی جی لگتے تھے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. ملتان کے اچھے سے اچھے ڈاکٹر جو تھے اویلیبل ان کو چیک کروایا، کرتے آخرکار جو ڈاکٹر صاحبان تھے ملتان کے اچھے جو رشتہ کے پروفیسر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ان کو میں ایسا کریں لاہور لے جائیں تو کچھ ٹیسٹ کریں تو وہ آپ کروائیں. تو میں اپنی بیٹی کو لاہور لے گیا. میرے ایک بہت پیارے دوست ہیں، ہمارے نیبر بھی تھے پہلے، وہ لاہور میں شفٹ ہو گئے تھے تو میں ان کے گھر رہا. میری مسجد صاحب تھی، فہیم میرا بڑا پیارا دوست ہے، تو اس کے پاس میں رہا. ان کی والدہ اس وقت حیات تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو ان کے گھر ہم گئے تو انہوں نے بڑا ہمیں انٹرٹین کیا. پھر ہم جو ہے نا ڈاکٹر سے ٹائم دیا کیونکہ میرا جو دوست ہے وہ کسی میڈیسن کمپنی میں اس وقت جاب کر رہے تھے. تو انہوں نے جناح ہاسپٹل کے جو چلڈرن وارڈ ہے ادھر ٹائم لیا. ہم لوگ وہاں گئے، ادھر جو ہے نا چیک اپ ہوا تو کچھ ٹیسٹ ہوئے. تو اس ٹیسٹ میں 2 دن 3 دن ہم رہے. تو ان ٹیسٹ میں انہوں نے کہا کہ ان کو اسپائنل مسکولر اٹرافی ہوئی ہے اور اس کی جو فارم ہے وہ کاربن ٹائپ C بتائی تھی انہوں نے. تو وہ اب اس وقت تک میری بیٹی کی ایج جو ہے تقریباً 5 ماہ کے قریب